اور ایک حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو بھی فرما دیا بالکل حق ہے۔ اور آپ کے فرامین گرامی میں سے ایک فرمان عالی شان ہے کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا تو یہ ہونا ہی ہونا ہے، چاہے ہمیں یہ بات اچھی لگے نہ لگے، ہماری جتنے بھی خواہش ہو کہ امت فرقوں میں نہ بٹے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے دعا بھی ہے، مگر اس کے باوجود یہ ہونا ہے اور ہوا ہے۔ ہماری یعنی کہ پیدائش سے بھی بہت پہلے یہ امت فرقوں میں بٹتی گئی بٹتی گئی بٹتی گئی۔ ہر دور کے اپنے فتنے ہوئے اور اس دور میں بھی ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور دکھنے میں وہی 2 آنکھوں والے ہیں، 2 کانوں والے ہیں، وہی 5-6 فٹ کے قد ہیں ان کے، دنیاوی اعتبار سے بڑے سمجھدار بھی ہیں، بڑی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، مگر جب دین کی بات آتی ہے ان کی مت ماری ہوتی ہے، نیرے گمراہ ہوتے ہیں، اور بعض تو مرتدین ہوتے ہیں، گستاخ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ یعنی کہ دنیا دیکھی بالی ہے نا، ہمارے سامنے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اب شریعت ہمیں ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، ہم کیا کریں؟ بھی ہمیں شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ جو بد مذہب ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ بالکل بائیکاٹ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ عوام کو کہتی ہے شریعت کہ عوام ان کے ساتھ یہ کرے۔ اور جہاں تک علماء کی بات ہے، علماء ان کے ساتھ قولی یعنی کہ اپنے زبان سے ان کے ساتھ جہاد کریں، زبان سے ان کے ساتھ مناظرہ کریں، اور ان کی علمی جو ہے مطلب گرفت کریں۔ اور جو حاکم ہیں ان کا کام ہے کہ ان کو زجر کریں اور بلکہ ان کو قید کریں۔ جس طرح سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گمراہ شخص کو بصرہ سے بلوایا اور اس کو قید رکھا اور اس کو درے مارا کرتے تھے، پھر پوچھا کرتے تھے ہاں اب بتا تیرا کیا حال ہے۔ بالآخر اس نے توبہ کی اور توبہ کر لی تو آپ نے اس شرط میں بصرہ بھیجا، گورنر کو لکھا کہ اس کے پاس کوئی بیٹھ نہیں سکتا، یہ کسی کے پاس بیٹھ نہیں سکتا، یہ اکیلا رہے مرے دفع ہو، تاکہ اس سے بدمذہبی آگے نہ پھیلے۔ اس نے توبہ تو کی ہے مگر جراثیم اس کے اندر رہنے ہی رہنے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، یہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی بد مذہب ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے یا ہمارے ویسے مطلب فیملی میں، فرینڈز میں یا جاننے والوں میں، ہم عوام اہل سنت کا کام ہے ہم اس کو بائیکاٹ کریں، بالکل بائیکاٹ کر دیں، بائیکاٹ کر دیں۔ یہ لوگ اپنی موت آپ مریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں بھی علماء جواب دیں، بھی علماء نے تو کتابیں لکھ کے دفتر بھر دیے ہیں، تقریریں کر کے گلے خشک کر لیے ہیں، مگر میں نہ مانوں، ایسے لوگوں کا کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس ایک موضوع پہ کتنے آپ نے جلسے جلوس تقریریں سنی ہوں گی، شاید آپ گن نہ سکیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب ان کو کرنا کیا ہے، ہم نے بائیکاٹ، بس سننی نہیں ان کی، دیکھنا نہیں ان کی طرف۔ وہ بڑے اچھے انداز سے علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف تھوکنا بھی نہیں ہے، کہ جو نجس جگہ ہوتی ہے نا وہاں پر تھوکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیوں؟ ہمارا تھوک بھی پاک ہے۔ تو بات یہ ہے، اصل جو کرنے والا کام ہے، کاش ہمارے سنی بریلوی بھائی اس پہ عمل کریں۔ میں کہتا ہوں یہ بد مذہب اپنی موت آپ مر جائیں گے، یہ مطلب گھٹ گھٹ کے مریں گے، تڑپ تڑپ کے مریں گے۔ ان کی زندگی جو ہے نا، ایک لحاظ سے جو علمی خباستیں یہ پھیلاتے رہتے ہیں، وہ ہماری عوام کی وجہ سے ہے۔ یہ ہماری عوام ان سے پوچھتی ہے یا ان کو سنتی ہے یا ان کو شیئر کرتی ہے تو ان کو مل جاتے ہیں لائکس، ان کو مل جاتے ہیں ویوز، تو جس کی وجہ سے یہ مزید فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔
تو آپ تحقیق کے نام پر بھی کسی بد مذہب کو کبھی نہ سنا کریں. میں کہتا ہوں رد کرنے کے لیے بھی نہ سنیں، چھوڑیں ان کو، دفع کریں. حاکم تو ہم ہیں نہیں کہ ان کو قید کریں یا ان پہ کوئی پابندی لگا دیں. تو یہ کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم خود بھی فتنے سے بچ سکتے ہیں، دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی مطلب کسی بد مذہب کی بات ہمیں گمراہ کر دے. سمجھے بات کو؟ کبھی بھی اپنے آپ کو مضبوط نہیں سمجھنا چاہیے. میں تو بس سمپل مشورہ دیتا ہوں ہر ایک کو کہ بس جو بھی بد مذہب ہے نا، جو بھی اہل سنت و جماعت کے خلاف بات کرتا ہے، اس بندے کو بس دوسری بات ہی نہیں سننی اس کی. بس بلاک کریں، فنش کریں، اس کے ساتھ تعلق ختم کر دیں. کیسا ہی رشتہ دار ہو بھئی، گل ہی ختم، بس جھگڑا ختم ہو گیا، مٹی پاؤ. ہاں، جو ایسا ہمارے اہل سنت کا بھائی ہے جو مطلب پریشان ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، اس کو اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب کے پاس لے جائیں، فیس ٹو فیس ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ سوالات کرے. انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب بڑے اچھے طریقے سے اس کو جوابات دیں گے. مطمئن ہو جائے ٹھیک، ہمارا بھائی ہے. نہیں مطمئن ہوتا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا بھی سوشل بائیکاٹ. اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت دے. اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دارالافتاء بریلویہ 00447853292843 خیر خواہ اہل سنت شاہد بریلوی UK.